جن خواتین کو پریگننسی ہے یا تو طلاق یافتہ ہوں یا بیوہ ہوں، لیکن ان کی عدت دونوں صورتوں میں جو ڈیلیوری ڈیٹ ہے، جو وضع حمل ہے، جو ڈیلیوری ڈیٹ ہے وہی ان کی عدت کا آخری دن ہے۔ سپوز ایک خاتون کو طلاق ہوئی ہے اور 1 مہینے بعد ان کا بیبی ڈیلیور ہو گیا ہے تو ان کی عدت ختم ہو گئی۔ اب وہ آزاد ہیں، وہ کہیں بھی جا کے کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہیں اور ان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ قانون اسلام نے پوری اجازت دی ہے۔ اور اگر خاتون بیوہ ہو گئی ہیں اور ان کو 1 مہینے بعد ڈیلیوری ڈیٹ ہے یا وضع حمل ہو گیا ہے تو اسی دن ان کی بھی عدت ختم ہو جائے گی۔ اس کے برعکس اگر ڈیلیوری ڈیٹ 7 مہینے بعد ہے، چاہے وہ طلاق یافتہ ہوں یا وہ بیوہ ہوں، ان کو 7 مہینے میں جب ڈیلیوری ہوگی تبھی ان کی عدت ختم ہوگی، اس سے پہلے ان کی عدت ختم نہیں ہوگی۔ اور ان دونوں اوقات میں 7 مہینے ہوں 1 مہینے ہوں، جب تک خاتون کی عدت پوری نہیں ہوتی، طلاق کی صورت میں بھی اور بیوگی کی بھی صورت میں بھی اس کا سارا خرچہ اس کے شوہر کے ذمے ہے، اور اگر شوہر وفات پا چکا ہے تو شوہر کے جو بھی والی وارث ہیں ان کے ذمے ہے۔ تو اس دوران جو بھی خرچہ ہوگا، رہنا کھانا پینا، جس کی جتنی حیثیت ہے، اگر امیر آدمی ہے تو اس کے حساب سے، غریب آدمی ہے تو اس کے حساب سے، اس حساب سے اس عورت کو نان نفقہ اور سارا خیال کرنا پڑے گا۔ اب دوسری بات آتی ہے کہ اگر خاتون ڈیلیوری کے بعد اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہیں تو وہ 2 سال تک دودھ پلانے کی مدت ہے، تو وہ 2 سال تک پلا سکتی ہیں، اور اس 2 سال میں ان کا سارا خرچہ شوہر کے ذمے ہے یا شوہر کے وارثوں کے ذمے ہے۔ وہ 2 سال کے اندر ان کا جو بھی خرچہ ہوگا، ان خاتون کا یا اس بچے کا، وہ ان کے ذمے ہے۔ پر اگر وہ اپنی آزاد مرضی سے کسی اور سے دودھ پلانا چاہیں تو وہ پلا سکتی ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اس میں شوہر اور بیوی کی رضامندی ہونی چاہیے۔ تو یہ بہت ضروری مسائل ہیں۔ نیا سننے میں ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی عدت اس لیے تھی کہ پتہ چل سکے خاتون حاملہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر خاتون حاملہ ہے یا نہیں ہے اس لیے عدت تھی اسلام میں، اس کی اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ تو اگر آج کل ہمارے پاس سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، ہمارے پاس الٹرا ساؤنڈ کی مشینز موجود ہیں، تو ہم پتہ کر سکتے ہیں کہ خاتون پریگننٹ نہیں ہے، خاتون حاملہ نہیں ہے، تو جیسے ہی پتہ چل جائے کہ وہ نہیں ہے تو خاتون آزاد ہیں، وہ کسی سے بھی شادی کر سکتی ہیں، اور صرف یہی مسئلہ تھا جو کہ دین نے حل کرنا تھا۔ تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، یہ بہت ہی بڑی غلط فہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا دین نافذ کیا اور یہ تا قیامت آنے والے انسانوں کے لیے رہنمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب حکم لگایا ہے تو اس کو ختم بھی اللہ تعالیٰ کرے گا۔ تو ہم یہ بہانہ بنائیں کہ آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، آج الٹرا ساؤنڈ مشینز ہیں، ریڈیولوجی ٹیکنیکس ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ خاتون حاملہ نہیں ہے تو ان کو عدت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آزاد ہیں، وہ اپنی عدت سے اٹھ جائیں اور جس سے چاہے شادی کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں، اور اگر ان سب مقاصد تک ہم پہنچ جائیں تو پھر یہ دین الہی نہیں ہے، یہ کسی انسان کا دین ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے، ہم کو بہت کم پتہ ہے۔ تو ہمیں وہی پتہ ہے جو اللہ نے بتایا ہے۔ تو جب اللہ نے حکم دے دیا کہ عدت کرنی ہے، چاہے طلاق یافتہ ہو چاہے بیوہ ہو، تو ہم کو عدت کرنی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله
وسلم اللهم